رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق و صداقت کی نشانی. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا شافعنا ومشفعنا وسيدتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ آج رمضان المبارک کی پہلی شب قدر ہے. قرآن مجید و فرقان حمید آج جنا مسجد میں ختم قرآن مجید و فرقان حمید کی اس بابرکت محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری والد ماجد، میری والدہ ماجدہ کی تربیت اور دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کے پڑھنے کی، تلاوت کی سعادت حاصل کی. اور آج الحمدللہ تراویح میں ختم قرآن ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام وہ محترم نمازی مصلی جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سنا، ان کو بھی اور ان کی برکت سے، ان کی برکت سے مجھ کو بھی اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ایمان پر صحت کے ساتھ ایمان پر میرا بھی اور سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آج جہاں ایک طرف شب قدر ہے اور نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ اسی ماہ مبارک میں قیام پاکستان کا بھی اعلان ہوا. تو قیام پاکستان، شب قدر، رمضان، نزول قرآن، یہ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور گزشتہ 1450 سال سے الحمدللہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جشن نزول قرآن کی برکت سے، رمضان شریف کی برکتوں سے پاکستان کی بھی اور عالمی اسلام کی حفاظت فرمائے. وہ رحمتیں اور برکتیں جو رمضان شریف میں حضور پرنور سید العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہو رہی ہیں، یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تا قیام قیامت یہ برکتیں اور رحمتیں عطا ہوتی رہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا اختتام
ہوتا ہے پھر ختم شریف ہوتا ہے، اس پر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ختم شریف کے موقع پر عاجزی سے گر گرا کر لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی تمنائیں اور آرزوئیں پیش کرتے ہیں۔ ختم قرآن کی محفل لوگوں کے گھروں پر بھی ہوتی ہے، رمضان شریف میں لوگ اپنے گھروں پر تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دکانوں میں، مکانوں میں، مساجد اور مدارس کے علاوہ مسلمان ایک ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یقین فرمائیے کہ اللہ کا یہ کلام یہ اتنا مقدس ہے، اتنا محفوظ ہے، اتنا بابرکت ہے کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی حصے میں اللہ رب العالمین کا کلام علاوہ قرآن شریف کے کہیں محفوظ نہیں ہے۔ توریت و انجیل و زبور تبدیلیاں آئی، ان میں ان کے ماننے والوں نے اپنی منمانی اور اپنے مضبوط مقاصد کو اس کے اندر شامل کر دیا اور اس کی افادیت کو، روحانیت کو، اخلاقیات کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ لیکن الحمدللہ 1450 سال سے زائد ہو گئے، یہ مقدس کلام اللہ رب العالمین کا یہ کلام آج بھی جس طرح یہاں پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح افغانستان میں، ایران میں، ترکی میں، عراق میں، مصر میں اور شام میں، انڈونیشیا میں اور ملیشیا میں اور آسٹریلیا میں اور امریکہ میں اور یورپ میں، کینیڈا میں اور شمالی امریکہ میں اور جنوبی امریکہ میں، دنیا کے ہر حصے میں بالکل اسی طرح پڑھا جاتا ہے جیسے 1450 سال پہلے سید العالمین محمد رسول اللہ نے پڑھا تھا، جیسے حضور نے تلاوت فرمائی تھی، اسی طرح آج بھی اسی کی تلاوت ہو رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دنیا میں بے شمار واقعات ہوئے، انجیل بدل گئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انجیل بدل گئی، اصل انجیل محفوظ نہیں ہے۔ ہر ملک میں جانے کے بعد انجیل بدل جاتی ہے، وہ وہاں کی زبان میں ملتی ہے، انجیل وہاں کی زبان میں ملتی ہے، اصل اس کی زبان ہے اس میں نہیں ملتی، نہ یہاں ملتی ہے نہ وہاں ملتی ہے۔ انجیل بدل جاتی ہے، زمین بدل جاتی ہے، فضا بدل جاتی ہے، توریت بدل جاتی ہے، زمین بدل جاتی ہے، فضا بدل جاتی ہے، سرحدیں بدل جاتی ہیں، ملک بدل جاتے ہیں، یہ سب بدلتے رہتے ہیں، لیکن 1450 سال سے قرآن کا ایک زیر و زبر بھی نہیں بدلا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا، اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ روئے زمین پر پڑھا جا رہا ہے، اس شان سے پڑھا جا رہا ہے کہ روئے زمین پر اس شان سے کوئی کتاب نہ پڑھی جاتی ہے اور نہ سنی جاتی ہے۔ اس کلام اللہ عز و جل کا اعجاز ہے
9 سال کے اور 10 سال کے بچے، 12 سال کے 10 سال کے بچے اور بچیاں اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت خاص کر مسجد میں ہو، آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہوں، مدرسے میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہوں، جہاں بھی آپ تلاوت کر رہے ہوں، اس کے سننے کے لیے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے، یہ مقدس کلام ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں اترتے، بلکہ اس کلام سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قرآن کا اتنا تعلق ہے کہ اس کے سننے کے لیے فرشتے ہی فقط نہیں آتے، جب رسول اللہ کے امتی اس غلام مجید و فرقان حمید کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ لو لگا کر جب پڑھتے ہیں تو رسول اللہ بھی اس کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ روایات سے متعدد کتابوں سے مختلف بزرگوں نے اپنے مشاہدات کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے، اور الحمدللہ اس کے بارے شواہد موجود ہیں، کتابوں میں اس کے ثبوت موجود ہیں، اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب جس چیز کی سماعت تھی، سننا، اس کو پسند کرتے تھے، وہ قرآن مجید و فرقان حمید تھا۔ قرآن مجید و فرقان حمید کو حضور سب سے زیادہ سننا پسند کرتے تھے۔ صحابہ کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، تم بڑا اچھا قرآن شریف پڑھتے ہو، مجھ کو سناؤ۔ اور بہت سے صحابہ یہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ علیہ کا منزلہ، میں کیا آپ کو سناؤں، اور آپ تو آپ پر اترا ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں۔ فرمایا نہیں، احب ان اسمع منک، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم سے سنوں۔ یہ اس کو پسند فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے امتی جب عالم وجد میں اللہ سے لو لگا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سے باخبر ہیں، اور اس سے تعلق قرآن کے ذریعے سے بھی ان سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہ بڑا مضبوط ترین رشتہ ہے۔ تلاوت قرآن اور درود شریف کی کثرت، یہ امتی کا اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روح زمین پر قرآن مجید و فرقان حمید کا جشن رمضان المبارک میں ایک سماں ہے، ایک عجیب و غریب سماں ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کی امت کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ امت اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہے، تلاوت قرآن میں مصروف ہے، درود شریف پڑھنے میں مصروف ہے، درود السلام میں مصروف ہے، استغفار کی تسبیحات میں مصروف ہے۔ یہ امت اللہ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور اللہ کی رحمت اس امت کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ رحمن والو اسی اکار کو بھی اور آپ حضرات کو بھی تلاوت قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق و سعادت فرمائے۔ صحیح حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ختم